رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ خطبہ مسونہ کے بعد سورہ آل عمران کی 14 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اسی تلاوت کی ہوئی آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس جمعہ کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر چند چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جو انسان کو بہت ہی زیادہ محبوب ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں فطری بھی ہوتی ہے، جو کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر ان کی محبت حد سے تجاوز کر جائے تو پھر یہی چیزیں ہمارے لیے عذاب کا باعث بن جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں دُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔
کہ مرغوب چیزوں کی محبت، شہوات کی محبت. شہوات کسے کہتے ہیں؟ جو چیزیں انسان کے نزدیک پسندیدہ ہوں، انسان کے نزدیک مرغوب ہوں، جن چیزوں کو انسان پسند کرتا ہے، چاہتا ہے، انہی کو شہوات کہا جاتا ہے. تو مرغوب اور پسندیدہ چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے. جیسے من النساء، جیسے عورتیں، والبنین، بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے، یعنی جن پر عمدہ اور اچھے ہونے کے نشان لگائے گئے ہوتے ہیں، وہ گھوڑے، والانعام، اور دوسرے چوپائے، والحرث، اور کھیتی. اللہ رب العالمین نے عورتوں کا ذکر کیا کہ یہ لوگوں کے نزدیک محبوب ہوتی ہیں، بیٹے لوگوں کے نزدیک بہت محبوب ہوتے ہیں. ایسے ہی سونے اور چاندی کے جو ڈھیر اور خزانے ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کے نزدیک بہت ہی محبوب ہوتے ہیں. اور عمدہ گھوڑے، دوسرے چوپائے، اور کھیتی، یعنی ان چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر مزین کر دی گئی. لیکن آگے اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کے سامان ہیں. یعنی ان سے اتنی ہی محبت اور اتنا ہی لگاؤ ہونا چاہیے جو آپ کی آخرت نہ برباد کر دے. یعنی ان سے یہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے عورتیں خوشبو پسند ہے. ایسے مال کی محبت، اولاد کی محبت، اپنے جانوروں سے محبت، یہ ایک فطری امر ہے اور فطری چیز ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن اگر ان کی محبت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اسی کو ہم دائمی سمجھ لیتے ہیں اور ان کی محبت میں اس طرح سے ہم غرق ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں کہ ہماری آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے، آخرت بگڑ جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ پھر یہی چیزیں ہمارے لیے وبال جان ہوں گی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے آگے وضاحت کر دیا کہ یہ صرف دنیاوی زندگی کے سامان ہیں. واللہ عندہ حسن المآب، اور لوٹنے کا جو اچھا ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. یعنی آخرت کا جو ٹھکانہ ہے، آخرت کے لیے جو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ دائمی چیزیں ہیں. تو یہ مال، اولاد، عورتیں، سونے چاندی، یہ تمام چیزیں ایک آزمائش ہے دنیا میں لوگوں کے لیے. ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے اور فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے، مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی یہ زیب و زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، لیکن جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں اور وہ اپنے رب کے پاس، تمہارے رب کے پاس ثواب کے اعتبار سے اور اسی طرح سے اچھی توقع کے اعتبار سے جو اچھی ہیں، وہ باقی رہنے والی وہ نیکیاں ہیں، وہ فرائض ہیں، وہ سنن ہیں، وہ نوافل ہیں جن کو ہم اور آپ ادا کرتے ہیں. اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے، فتنہ ہے. فتنہ مطلب آزمائش ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ رب العالمین کے پاس اجر عظیم ہے. دیکھیے اولاد یا مال اگر ہمارے پاس نہیں ہے تب بھی آزمائش ہے، تب بھی فتنہ ہے. اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے اولاد نہیں عطا کی تو بھی وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے، وہ آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ اولاد بھی دینے والا، مال بھی دینے والا، یعنی ہر چیز کا عطا کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے.
لیکن اولاد نہ ہونے کی صورت میں اللہ رب العالمین کے دروازے کو چھوڑ کر بعض اوقات ایسے ہیں کہ لوگ سارے دروازے پر چلے جاتے ہیں. یعنی اولاد کا نہ ہونا بھی، مال کا نہ ہونا بھی ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے. اسی طرح سے اولاد کا ہونا بھی آزمائش ہے. اولاد کا ہونا کیسے آزمائش ہے؟ بھئی کس طرح سے اولاد کے لیے مشقت اور پریشانیاں جھیلنا، اسی طرح سے اولاد کی تعلیم و تربیت کس طرح سے کرنی ہے، صحیح طریقے سے ہم کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. مال اور اولاد تمہارے لیے یہ آزمائش ہے. اور انہی آزمائشوں میں سے اولاد اور مال جو آزمائش ہیں، کئی طرح کی طریقے سے یہ آزمائش بنتے ہیں. انہی میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ان کی محبت میں یا ان کے ساتھ اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ دوسرے بھلائی کے جو کام ہوتے ہیں ان سے وہ بالکل غافل ہو جاتا ہے. جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ منافقون کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اگر ہمارے مال یا ہماری اولاد، چاہے وہ بیٹے ہوں چاہے وہ بیٹیاں ہوں یا اور دوسری چیزیں، اگر وہ ہم کو اللہ رب العالمین کی یاد سے، اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری سے اور دوسرے فرائض کے ادائیگی سے، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی سے اگر وہ روکتی ہے، غافل کر دیتی ہے، تو سمجھ لیجئے جو اللہ رب العالمین نے یہ آزمائش کی ہے اس آزمائش میں ہم کھڑے نہیں اترتے ہیں، کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں. آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کریں گے یعنی مال اور اولاد کے چکر میں پھنس کر کے وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، اللہ کے اطاعت و فرما برداری سے غافل ہو جائیں گے، اور اللہ اس کے رسول کے حقوق کی ادائیگی سے غافل ہو جائیں گے، اور جن لوگوں کے جو حقوق ہیں، جو فرائض ہیں، جو ہماری دوسری ذمہ داریاں ہیں، ان تمام ذمہ داریوں سے یا کچھ ہی ذمہ داریوں سے جب ہم غافل ہو جائیں گے، کوتاہی کرنے لگیں گے صرف مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، تو ہم ایسے لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، ایسے لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں. کیونکہ اور ایک جگہ اللہ رب یہ ہماری ذمہ داری ہے. اولاد کبھی کبھی ہم اولاد کی محبت میں ہی اس طرح سے اولاد کی اچھائی برائی اس کی بھلائی کو خود بھلا بیٹھتے ہیں. ہم اس کی محبت میں صحیح تربیت بھی نہیں کر پاتے. کوئی غلطی اولاد کر رہی ہے تو محبت میں اس کو ڈانٹ نہیں پاتے ہیں، اس کی تنبیہ نہیں کر پاتے ہیں کہ ناراض نہ ہو جائیں بچے. جبکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی مناسب تربیت کریں، صحیح طریقے سے تعلیم و تربیت سے اس کو آراستہ کریں، اور دنیا میں جس طرح سے ہم ان کے ساتھ جو ہے بھلائی کرنا چاہتے ہیں، ایسے دنیا میں ہماری تربیت ان کے ساتھ ایسی ہو کہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ سکیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، یعنی اپنی بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جو تمہارے ماتحت ہیں، ان تمام لوگوں کو کیا کرو، جہنم سے بچاؤ. ایک تو خود بھی اللہ کی اطاعت کر کے، رسول کی اطاعت کر کے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں سے اجتناب کر کے، پرہیز کر کے اپنے آپ کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یعنی خود انسان ہی ایندھن اس کا بنا ہوا ہوگا اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اور اس جہنم پر سخت دل مضبوط قسم کے فرشتے مقرر ہوں گے، یعنی سخت ایسے ہوں گے کہ آپ کی چیخ و پکار کا کوئی ان پر اثر ہونے والا نہیں ہوگا. وہ نرم دل نہیں ہوں گے کہ کوئی چیخ رہا ہے چلا رہا ہے تو نرمی کر دے اس میں، ایسا نہیں ہوگا. اور شداد وہ مضبوط بھی ہوں گے، یعنی کوئی نکل کے اگر بھاگنا چاہے، راہ فرار اختیار کرنا چاہے، دنیا میں تو بہت سارے ایسے موقع مل جاتے ہیں کہ کافی بندشوں کے بعد کسی بھی طریقے سے نکلنے میں کبھی کبھی لوگ فرار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں ایسا ممکن نہیں ہے. شداد بہت ہی سخت ہوں گے.
لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اللہ رب العالمین جو ان کو حکم دے دیتا ہے اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کریں گے جو انہیں حکم دیا جائے گا، یعنی اللہ رب العالمین جو انہیں حکم دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی یہ ذمہ داری دی ہے، اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی حدیث میں، یہ لمبی حدیث ہے، اسی میں اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والرجل راعٍ علی بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، اور آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہ مال، یہ اولاد، یہ ان کی محبت پہ ہم اس طرح سے غرق نہ ہو جائیں، اس طرح سے ڈوب نہ جائیں کہ جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں، ان کی محبت پہ ڈوب کر ہم ان کی صحیح تربیت نہ کر پائیں۔ حاضرین گرامی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انہی کے بچوں کی خواہشات کے آگے ہم جھک جاتے ہیں، اور ان کی محبت اس قدر غالب آ جاتی ہے کہ ہم ان کے مطالبات پورا کرنے میں اس بات کو نہیں دیکھتے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، کسی کے امانت میں خیانت کی جا رہی ہے، یا کسی پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، اس بات کا ہم بالکل پرواہ، اس بات کی پرواہ نہیں کر پاتے۔ حالانکہ ان کی محبت بالکل ہر شخص کو ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں سے محبت کرتے تھے، بیوی سے محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کا حکم دیا۔ یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، لیکن یہ محبت جب اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، اللہ کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے، اللہ اس کے رسول کے احکام کی محبت پر غالب آ جائے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ پھر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان کے لوگ، اور تمہارے وہ مال جنہیں تم کماتے ہو بڑی مشقت سے، پریشانیوں سے، اور تمہاری وہ تجارت جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ لگا رہتا ہے، اور تمہارے وہ مکانات، تمہاری وہ بلڈنگیں جنہیں تم خوب پسند کرتے ہو، اگر احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اگر یہ تمام چیزیں اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں، یعنی اللہ اس کے رسول کے اطاعت سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، یہ تمام چیزیں جو ہر ایک کے نزدیک محبوب ہوتی ہے، جو معیوب چیز نہیں ہے، لیکن اگر ان کی محبت اس قدر ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے، تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو کہ اللہ رب العالمین عذاب بھیج دے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ رب العالمین فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ گویا کہ اگر ان تمام چیزوں کی محبت جو ایک فطری چیز ہے، اگر اللہ اس کے رسول کی محبت پر، ان کے اطاعت پر غالب آ جاتی ہے، تو سمجھیے یہ فسق ہے، اور اللہ رب العالمین فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایمان نہ لانے کے باوجود بھی اگر اولاد سے دوستی رکھی جائے، آپ دیکھیں بہت اہم چیز ہے کہ اگر اولاد کتنی ہی محبوب کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ نافرمان ہے، اگر اللہ اور رسول کا انکار کرنے والی ہے، تو اس سے موالات، اس سے دوستی، اس سے محبت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم وابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وایدهم بروح منہ۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 کے اندر آپ دیکھیں، غالباً یہ آخری آیت ہے، تو سورہ مجادلہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن کو یہ یقین ہے، یہ ایمان رکھتے ہیں
کہ ایک دن ہمیں اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اور زندگی دنیا میں جو ہم نے جو کچھ کیا ہے ان تمام چیزوں کا اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب دینا ہے۔ ایک ایک چیز کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا۔ جو لوگ جانتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جس دن مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے، وہ لوگ جو لوگ اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں، اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرتے، ایسے لوگوں سے محبت کرنے والا آپ نہیں پائیں گے، چاہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، چاہے ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، چاہے ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، اور ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی اگر اولاد نافرمانی کرتی ہے، اولاد اللہ اس کے رسول کا انکار کرنے والی ہے، تو چاہے جتنی پہلے سے محبت ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہے تو اس سے پھر محبت درست نہیں ہے۔ یہ تو اور اسی طرح سے کبھی کبھی تو اولاد کی اور بیوی بچوں کی محبت کی آزمائش یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ یہی بیوی بچے دشمن بن جاتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے صاف طور سے کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے لیے دشمن ہیں، فاحذروہم، تو آپ ان سے ہوشیار رہیں۔ آپ غور کریں، اس کا پس منظر اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے، اور جو بھی مسلمان اس وقت اسلام لا رہے تھے، تمام لوگوں کو ہجرت کرنے کا مدینہ حکم دے دیا گیا تھا، تو بعض لوگ اسلام لے کر کے آئے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے آنا چاہ رہے تھے، لیکن ہجرت کرنے میں جو رکاوٹ اور جو سبب تھا وہ ان کی بیویاں اور ان کے بچے تھے۔ یعنی بیویوں نے اور بچوں نے ہجرت کرنے سے منع کیا، اور وہ صحابہ کرام ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت نہیں پہنچے جس وقت وہ آنا چاہتے تھے۔ بعد میں جب مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں، یا ہم سے پہلے جو لوگ مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لے آئے ہیں، وہ تو دین کے معاملے میں بہت کچھ جانتے ہیں، بہت زیادہ ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، وہ علم مجھے نہیں معلوم، وہ اس علم سے تو ہم لوگ محروم رہ گئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو اس پر سزا دینی چاہیے۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے یہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو۔ لیکن آگے یہ بھی فرما دیا، کیونکہ ان کی نیت یہ تھی کہ اپنے بیوی بچوں کو اس پر سزا دیں، کیونکہ ایک عظیم کام سے ہم محروم رہ گئے کہ اس وقت جو ہے ہجرت نہیں کر پائے، اس لیے جو ہے اس علم سے ہم مستفید نہیں ہو سکے جو ہم سے پہلے لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، ہجرت کر کے لوگ آئے تھے۔ اس لیے جب سزا دینے کا ارادہ کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعْفُوا، اگر تم درگزر کر دو، ان پہ معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کر دو، وَتَغْفِرُوا، اور ان کو بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو حاضرین گرامی، کبھی کبھی یہی اولاد جس سے ہم اتنا محبت کرتے ہیں، یہی اولاد دشمن بن جاتی ہے، ہمیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے روکتی ہے، چاہے وہ بیویاں ہوں، چاہے وہ بیٹے ہوں، چاہے وہ بیٹیاں ہوں۔ کبھی کبھی ہم کو جو ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے سے، اس کی فرما برداری کرنے سے روک دیتے ہیں، کبھی ہم ان کی خواہشات کو پورا کرنے میں جائز ناجائز کا بالکل خیال نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ان سے بچنا چاہیے، اور ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ یہ اولاد یا مال یا بیویوں، یہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے، یہ ہمارے لیے دنیا میں ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں، اس امتحان میں ہمیں کامیاب ہونے کی ضرورت ہے، اور کامیاب اسی وقت ہو سکیں گے جب جس طرح سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان کے ساتھ معاملات کرنے کا، اچھا سلوک کرنے کا، ان کی تعلیم و تربیت کرنے کا، جب اس طرح سے کریں گے۔ آپ کو بتاؤں کہ محبت ایک بات خود آپ
چونکہ بار بار یہ بات آتی ہے بہت زیادہ محبت نہیں ہونی چاہیے، تو آپ یہ بالکل نہ سمجھیں کہ اولاد کے خلاف نفرت ہو، بیویوں کے خلاف نفرت ہو، اور بچوں کے خلاف عداوت ہو، بالکل نہیں۔ محبت ہونا ضروری ہے، لیکن یہ محبت اتنی مقدار میں نہیں ہونی چاہیے کہ جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اللہ اس کے رسول کے حکم کرنے پر عمل کرنے میں وہ رکاوٹ بن سکے، ورنہ محبت کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فجاء الحسن والحسین وعلیہما قمیصان احمران یعطران فیہما، یہ الفاظ ہیں حدیث کے۔ دیکھیے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، محبت کوئی نئی چیز، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ بریدہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اسی بیچ میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لاتے ہیں۔ ابھی بچے ہوتے ہیں اور لمبی سی قمیص پہنے ہوئے ہوتے ہیں، سرخ قمیص، لیکن یعطران فیہما، اسی قمیص میں پھسل پھسل کر گر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، سنبھل نہیں پاتے ہیں، تو وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے وہ پھسل کے گر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترتے ہیں، فقطع کلامہ، اور لوگوں سے جو آپ کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے، جو آپ واز کر رہے ہوتے ہیں، اس کو روک دیتے ہیں، دونوں نواسوں کے آنے کی موجودگی میں روک دیتے ہیں، فحملہما، اور ان دونوں کو اٹھا لیتے ہیں، ثم عاد الی المنبر، پھر منبر پر واپس لوٹ کر آتے ہیں، ثم قال، پھر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد یہ فتنہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں رأیت ہذین یعطران فی قمیصہما فلم اصبر حتی قطعت کلامی فحملتہما، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں ننھے بچوں کو دیکھا کہ یہ اپنی قمیص میں پھسل رہے ہیں، فلم اصبر، تو میں صبر نہیں کر پایا اور نیچے اتر گیا، بات میں نے روک دی اور ان دونوں کو اوپر اٹھا لیا۔ حاضرین گرامی، آپ اس واقعے سے بہت سارے مسائل نکلتے ہیں، لیکن ایک چیز دیکھیے آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر نہیں کر سکے کہ آپ منبر پر خطبہ دیتے رہے اور وہ پھسل پھسل کے گرتے رہے، آپ نے ان کو اٹھایا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بوسہ بھی دیا۔ تو محبت کوئی معیوب نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے تھے، لیکن ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ محبت اس قدر غالب نہ آ جائے، محبت میں اس طرح سے ہم غرق ہو جائیں اور ڈوب نہ جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر غالب آ جائے، ہم ان کی محبت میں اور ان کے خواہشات و مطالبات کو پورا کرنے میں جائز ناجائز کا جو ہے ہم اہتمام ہی نہ کر پائیں، اتنی محبت نہیں ہوتی۔ یہ اولاد اور یہ تمام چیزیں، بیویاں، یہ ہمارے لیے دنیا میں ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں اگر ہم ناکام رہے تو سمجھ لیجئے کہ آخرت میں بھی ناکامی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں تمام لوگوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔